ہم عبادات کی ادائیگی میں اور عقیدے میں بعض جگہ پہ اختلاف رکھتے ہیں، لیکن ایمانداری سے بتلائیے. میں اس کے اندر بریلویوں کو بھی شامل کرتا ہوں. کیا کوئی دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، اس کے نزدیک چوری جائز ہے؟ شراب پینا جائز ہے؟ ڈکیتی جائز ہے؟ زنا جائز ہے؟ سود جائز ہے؟ بتائیے جو معاشرتی معاملات ہیں جو آپ کو دن اور رات فیس کرنے پڑتے ہیں، رشوت جائز ہے؟ بے حیائی جائز ہے؟ بے پردگی جائز ہے؟ معاملات جتنے بھی ہیں وہ سارے اتفاقی ہیں، وہ سارے مشترکات میں شامل ہیں. یہ آپ کو سیکولر لوگوں نے پروپیگنڈا ڈالا ہوا، یہ جی ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ آپ کو صرف ایک مغالطہ اور وسوسہ ڈالا جاتا ہے. اگر ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کیا یہ پھر ہمیں ووٹ دے دیں گے؟ یہ ایسے بے ایمان ہے، پھر بھی نہیں دیں گے. اگر ہم ایک سٹیج پہ بیٹھیں گے یہ ہمیں ووٹ دیں گے؟ سیکولر اور لبرل نہیں دیں گے. یہ آپ کے ووٹوں کے اوپر ڈاکہ ڈال کے حکومتیں تو بناتے ہیں، پھر جب ان کی حکومتیں آتی ہیں یہ خلاف اسلام ٹرانسجنڈر بل کو پاس کرتے ہیں. تینوں پارٹی یہ جو ٹرانسجنڈر بل ہے اس ایکٹ کی منظوری کے اندر شامل ہیں. ایاز صادق نے آخری اجلاس میں پیش کیا، شیریں مزاری اس کی سپوکس مین ہے، نوید قمر اس کو پیش کرنے والے ہیں. افسوس اور دکھ آپ کو تو یہ بھڑکایا جاتا ہے جی ان کے اختلافات ہیں، سارے معاملات ہمارے مشترک ہیں. حدود اللہ کے نفاذ کے اوپر کوئی اختلاف ہے نہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ شرعی حد نافذ ہو جائیں، دیوبند بھی چاہتے ہیں، بریلوی بھی چاہتے ہیں، ہم تینوں چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر سے بے حیائی ختم ہو، یہ فحاشی اور عریانی کے جو بورڈ ہیں یہ ختم کر دیے جائیں، یہ ٹرانسجنڈر بل ختم کر دیا جائے. لیکن ان سارے اتفاقات کو ختم کرنے کے لیے چند اختلافات کو سامنے لے کے آیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کے ووٹ بینک کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، آپ کے ووٹ بینک کو منتشر کیا جاتا ہے. اور میرے بھائیو آپ سے یہ شکوہ ہے، جس طرح کے پی کے اندر علماء نے محنتیں کی اور مولانا فضل الرحمان نے دین پسندوں کے وہاں پہ حلقے بنا لیے، آج پنجاب میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ دین پسند، اسلام پسند متحد ہو کے، متفق ہو کر، تینوں مسالک ایک ساتھ مل کر اپنی حلقہ جاتی سیاست کا آغاز کرے اور پاکستان کے اندر، پنجاب کے اندر اپنے نئے حلقے بنائے جو اسلامی قوتوں کی طاقت کا مظہر بن جائے. آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، آپ کو یہ کام کرنا ہوگا. وجہ آپ نے نون لیگ کو آزما لیا، اور میرے بھائیوں پی ٹی آئی کو آزما لیا، پیپل پارٹی کو آزما لیا، حالات بدلے. وہی دیری نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی. اس وطن کے حالات اگر بدلیں گے اللہ کی قسم اسلامی نظام سے بدلیں گے، اسلامی قرآن سے بدلیں گے، اسلامی حدیث سے بدلیں گے. میرے بھائیوں آپ نے یہ فلسفہ تو اپنا لیا. حیران ہوتا ہوں میں، پنجابیوں کی عقل کے اوپر بھی بندہ حیران رہ جاتا ہے. چلو کے پی کے لوگوں نے تو علماء کو اپنے سر کا تاج مان لیا، آپ کے ہیں، آپ کہتے ہیں جی مولوی صرف مسجد کا، صرف منبر رسول کا وارث تو ہے، مولوی منبر رسول کا وارث تو ہے لیکن تخت رسول کا وارث نہیں ہے. سبحان اللہ، یہ پنجابیوں کی کل عقل ہے. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ منبر رسول کے اوپر نیک آدمی ہونا چاہیے، متقی آدمی ہونا چاہیے. چلو یہ بھی اچھی بات ہے، اتنی سوچ تو موجود ہے کہ منبر رسول کا جو وارث ہے وہ نیک اور متقی ہو. میرے بھائیوں لیکن یہ سوچ جب جاتی ہے دوسری طرف، منبر رسول کا وارث تو نیک اور متقی ہو لیکن تخت رسول کا وارث چاہے چور ہو، چاہے لٹیرا ہو، چاہے زانی ہو، چاہے شرابی ہو، آپ کی غیرت گوارا کر لیتی ہے؟ عجیب بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں اپنے مسلح کے اوپر، اپنے تخت کے اوپر، اپنی ریاست کے اوپر، اپنی سیاست کے اوپر کس کو بٹھا کے گئے ہیں؟ حضرت ابو بکر کو بٹھا کے گئے ہیں، حضرت ابو بکر کو بٹھا کے گئے ہیں، حضرت ابو بکر کو بٹھا کے گئے ہیں. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو منبر رسول کا وارث ہے وہی تخت رسول کا وارث ہے. اور دوسرا مسئلہ یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تخت رسول کا جو وارث ہو وہ کم از کم 5 نمازوں کی جماعت کے ساتھ امامت کرنے والا ہو. حضرت ابو بکر امام تھے یا مقتدی تھے؟ رسول اللہ کے تخت کے وارث بنے، 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے؟ پڑھاتے تھے. خطبہ خود دیتے تھے یا سنتے تھے؟
تو اسلامی ریاست کا حقیقی معنوں میں اسلامی ریاست کا رسول اللہ کے تخت کا وارث وہی ہونا چاہیے جو 5 وقت کی نمازوں کی امامت کروا سکتا ہو، خطبہ آئے اس کا جمعے کا خطبہ دے سکتا ہو۔ ہم نے مغلوں کے بارے میں بڑی کہانیاں پڑھی، ہم برے صغیر کے ماحول میں ہیں، مغلوں کے خلاف بہت لکھا جاتا ہے، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب فجر کی اذان ہوتی تھی وہی جماعت کرایا کرتے تھے، جب خطبہ ہوتا تھا وہی جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ تو تخت رسول کا وارث آپ نے رسول اللہ کی اس حدیث کو چھوڑ دیا، فراموش کر دیا، اس لیے پنجاب کے اندر اسلام پسندوں کے حلقے نہیں بن سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے سیاسی، اب یہ بات ذرا غور سے سننی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ان نبیوں کے وارث کون ہوا کرتے تھے؟ نبی، جو ان کے سیاسی وارث بھی ہوا کرتے تھے۔ میری امت میں نبی نہیں آئے گا، میری امت میں نبی نہیں آئے گا، لیکن میری امت میں علماء آئیں گے جو میرے وارث ہوں گے۔ اب بتائیے، آپ نے بھی رسول اللہ کو صرف مسجد کا امام ماننا، دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ نے رسول اللہ کو صرف مسجد کا امام ماننا، بازار کا نہ ماننا، سیاست کا نہ ماننا، معاملات کا نہ ماننا، تخت کا نہ ماننا، ریاست کا نہ ماننا۔ پاکستان کے حالات اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتے جس طرح معاویہ اعظم طارق کو ہم نے اسمبلی میں بھیجا، پنجاب کے عوام اگر علماء کو اسمبلی میں نہیں بھیجیں گے اس وطن کے حالات نہیں بدل سکتے۔ آپ سب وعدہ کریں کہ آنے والے الیکشن میں اسلامی جماعتوں کا اتحاد وجود میں آتا ہے تو اس کو ووٹ ڈالیں گے، اس کو ووٹ ڈالیں گے، اس کو سپورٹ کریں گے۔ آپ لوگوں کو ووٹ بھی دیتے ہیں، سپورٹ بھی کرتے ہیں، نوٹ بھی دیتے ہیں، اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم آپ سب ساتھی، یہ میرے دیوبند رفقا اور میرے بریلوی بھائی بھی، اگر ہم تینوں ایک ہو جائیں تو بتائیے کسی کی جرت ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ کو پاس کر کے دکھائے؟ ابھی بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ نے بھی میرے ساتھ وعدہ کرنا ہے، ابھی بھی اگر ٹرانسجنڈر ایکٹ کو مسترد نہ کیا گیا آپ سب ساتھی میرے ساتھ اس خیابان امین روڈ پہ احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لاما صاحب قدم بڑھاؤ، لاما صاحب قدم بڑھاؤ، ہاتھوں میں ہاتھ دو، علماء کا ساتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، علماء کا ساتھ دو، ہاتھوں میں ہاتھ دو، علماء صاحب قدم بڑھاؤ، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، دفاع صحابہ، علماء حق۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو وطن حاصل کیا گیا اس کے اندر اسلام کے ساتھ ایسی بے وفائیاں ہوں گی۔